तीसरे T20 मैच हवाले से हमने आपसे बात की और आपको उसका तजिया भी दिया। अब कुछ आगे बात करेंगे और पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से पहले बात करेंगे। कल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन ने नरखों में पैदावारी तब्दीली को सार्फिन की जेबों पर डाका डालने को मुतरादिफ करार दिया है और इल्ज़ाम आयद किया है कि गैस कंपनियां सार्फिन से करोड़ों रुपए हड़प कर रही हैं। इस्लामाबाद से जारी होने वाले बयान में ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन के मरकजी चेयरमैन गयास पराचा ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि CNG स्टेशन के गैस मीटर्स की रेटिंग हफ्तावार और बिलिंग 15 रोज़ा की जाए। बयान के मुताबिक CNG एसोसिएशन ने इस सिलसिले में वजीर पेट्रोलियम को दरख्वास्त भेजी है कि इस सूरत हाल में उनके लिए काम करना मुमकिन नहीं रहा। गैस कंपनियों को पाबंद किया जाए कि वो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फार्मूले के मुताबिक वजारत पेट्रोलियम की पॉलिसी के तहत काम करें। गयास पराचा ने कहा कि हुकूमत ने गैस कंपनियों को बिलिंग के लिए वाज़ेह हिदायत भी जारी की थी, लेकिन इसके बावजूद दोनों कंपनियां दुरुस्त वक्त पर मीटर रीडिंग नहीं करती और गलत बिल जारी कर दिया जाता है। बढ़ती हुई पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन को हुकूमत से क्या शिकायत है, इस पर तफसीली मौक़िफ़ जानने के लिए हम बात करेंगे एसोसिएशन के चेयरमैन गयास पराचा से। पराचा साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे। पहले तो ये कहिएगा कि नरखों में हफ्तावार तब्दीली से आपको क्या शिकायत है? देखें जी, सबसे बड़ी शिकायत ये है कि हर 7 दिन बाद इतवार वाले दिन रेट जो है तब्दील होता है, तमाम दफातर बंद होते हैं और हमें टाइम पे रेट बताया नहीं जाता। और अगर रेट कम होता है या ज़्यादा तो गैस कंपनियां हमारे मीटर से रीडिंग नहीं लेती, जिसकी वजह से हमारा जो बिल है वो अभी तो पिछले 1 हफ्ते से प्राइस बढ़ना शुरू हुई है। पहले प्राइस कम हो रही थी, तो वो महीने के बाद की बिलिंग करती हैं और हमसे पैसे जो हैं बिल की मद में एक स्टेशन से लाख रुपए का ज़्यादा वसूल कर रही हैं। हमने इस सिलसिले में उनको ख़त लिखा, उन्होंने उसका जवाब हमें दिया कि हम विद इन 90 डेज़ जो है इस मसले को, विद इन 45 डेज़ जो है इस मसले को हल कर लेंगे, जिस लेटर की कापी आज हमने मीडिया को दी है। लेकिन आज 3 महीने हो गए हैं और वो अब हमसे मीटिंग में कहती हैं कि ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम हर हफ्ते को रीडिंग ले सकें, जबकि प्राइस जो है वो हर हफ्ते की रात चेंज हो रही है। तो ये कैसी बात है कि हम गैस कम इस्तेमाल करें और पैसे ज़्यादा दें, या बाज़ स्टेशन मुमकिन ऐसा भी हो जो गैस ज़्यादा इस्तेमाल करे और पैसे कम दें। तो ये चीज़ जो है बिल्कुल जायज़ नहीं है। और इसकी वजह से एक और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ है कि हम लोगों की जो कैश सिक्योरिटीज़ गैस कंपनीज़ के पास होती हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रही हैं। हर हफ्ते 10 दिन बाद हमें पैसे जमा कराने हैं या वापस कराने हैं, तो वो एक हफ्ते में 5 वर्किंग डे हैं, उन 5 वर्किंग डे में ये सारा काम करना मुमकिन नहीं है। अच्छा, गयास पराचा साहब, आप रहिएगा हमारे साथ। नाज़रीन को ये भी बताते चलें कि सेक्रेटरी पेट्रोलियम का ये कहना है कि बजट पेट्रोलियम मसनूआत पर आए टैक्सों की शरह में कमी की इजाज़त नहीं देता। इस पर बात करेंगे मेंबर कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम सैयद हैदर अली शाह से। हैदर साहब, क्या आप सेक्रेटरी पेट्रोलियम के बयान से इत्तेफाक करते हैं? नहीं जी, मैं इत्तेफाक नहीं करता, बल्कि मैं तो पराचा साहब की बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ। क्योंकि अगर जो लोग रेवेन्यू देते हैं, जो लोग पैसे जमा करते हैं, तो उनको हमने मराद भी देना होती है। अगर कोई लोग अरबों रुपया में हमारे ख़जाने में आते हैं CNG के मद से, बाकी जो मसाइल है वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन ये बात तो बिल्कुल अपनी यानी हक बजानिब है कि अगर आप एक चीज़ की कीमत बढ़ाते हफ्ते में है और उसको बिल महीने में बेचते हैं तो उसकी बहुत से सारे मसाइल बढ़ती है। शायद कल भी हमारा इस कमेटी का इजलास हो रहा है, तो मैं गयास पराचा साहब की जो रिकमेंडेशन है इंशाल्लाह ये मैं उसमें पेश करूंगा, क्योंकि जहाँ से हमें रेवेन्यू आती है ये हमारे अपने लोग हैं, हमारे अपने अवाम हैं, और वो जो इतनी करोड़ों रुपए लगा के फिर हुकूमत को भी इन्वेस्टमेंट वो टैक्स के मद में अरबों रुपए देते हैं, तो इन लोगों को हमने बिल्कुल एक शहरी की हैसियत से और एक वतन पाकिस्तानी की हैसियत से देखना पड़ेगा। और इनकी जो मुश्किलात है वो तो फिर फ़र्ज़ है किसी भी कंपनी का, अगर वो उससे पैसे लेती है तो उसको अपना फ़र्ज़ निभाए और उसको जो जायज़ मसाइल है वो हल करे, ताकि जो पहले से दुरुस्त किया कि जो लोग रेवेन्यू जनरेट करते हैं ज़ाहिर है उनका सबसे पहले ख्याल करना चाहिए। गयास पराचा साहब, आपकी तरफ दोबारा आऊँगी। जानना चाहेंगे कि आपने गैस कंपनियों पर भी मुख्तलिफ इल्ज़ामात आयद किए हैं, क्या मौक़िफ़ है इस बारे में आपका? देखिए जी, इल्ज़ामात आयद नहीं किए, हमारा एक जायज़ मौक़िफ़ है कि हम जितनी गैस इस्तेमाल करते हैं उसके अगेंस्ट उस गैस का हमसे बिल लिया जाए। अभी ये तरीका कर रहे हैं कि 1 महीने में हमने जितनी गैस इस्तेमाल की उसको
4 پہ تقسیم کر دیتے ہیں کہ اس ہفتے کا آپ کا یہ ریٹ ہو گیا, اس ہفتے کا یہ ریٹ ہو گیا, 4 ہفتوں کا مختلف ریٹ لگا دیتے ہیں. اب یہاں پہ پنجاب میں جس طرح لوڈ شیڈنگ ہو سکتے ہیں ان دنوں میں وہاں CNG بند ہو, جب گیس کا ریٹ ہے کسی ہفتے میں کسی کی گیس کم استعمال ہوئی, کسی کی گیس زیادہ استعمال ہوئی, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم نے گیس استعمال نہیں کی, رات 12 بجے ہمارا CNG بند ہے اور یہ ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ نہیں اس ہفتے آپ نے اتنی گیس استعمال کی ہے. تو یہ ایک شفاف نظام ہونا چاہیے کہ جو بھی CNG اسٹیشن جتنی گیس خریدتا ہے, جتنی گیس بیچتا ہے, اس گیس کا ہی اس کو ریٹ آنا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے جس طرح آپ نے SNGPL کے لیٹر میں لکھا ہوا ہے کہ جی ہم آپ کو 45 دیز بعد ایڈجسٹ کر دیں گے. کس وقت کریں گے, کیسے کریں گے؟ اور ہم میں سے جو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی اس کام تک رسائی نہیں ہے, وہ تو سمجھتے ہی نہیں ہے, تو ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اتنا زیادہ گیس کا بل دیں جس کے پیسے وہ لیتے بعد میں ہیں اور کمپنی ان سے پہلے پیسے لے لیتی ہے. تو ہم نے گورنمنٹ کو یہ تجویز دی ہے کہ گیس کمپنیوں کو پابند کیا جائے کہ وہ ہر اتوار کی رات 12 بجے جو ہے ریڈنگ لیں, تاکہ ریٹ اس وقت سے, جس طرح ہم CNG اسٹیشن گیس بیچنے کے لیے ریٹ کم ہوتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے, آپ نے کبھی شکایت نہیں سنی, پورے 12 بجے پورے پاکستان میں CNG اسٹیشن اپنا ریٹ تبدیل کر دیتے ہیں, چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو, کبھی بھی کہیں کسی قسم کی پرابلم نہیں ہوتی. ہم اپنے اوپر برڈن لیتے ہیں. اگر ہم ایسا کام کر رہے ہیں تو پبلک کے لیے اچھائی کر رہے ہیں, تو اس میں ہمیں گورنمنٹ کو انسٹرکشن کرنی چاہیے, سوئی ناردرن کو اور سوئی سدرن کو, کہ وہ ان کو پابند کرے. اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو پھر CNG کی پرائس جو ہے وہ ہفتہ وار کی بجائے 1 مہینے پہ کی جائے. CNG کی پرائس ہفتہ وار کی بجائے 1 ہفتے کی جائے, ایک مہینہ کیا جائے. اس حوالے سے مزید بھی بات کریں گے. غیاث پراچا صاحب آپ رہیے گا لائن پہ ہمارے ساتھ. ہم ایک بار پھر سے آپ کو لے چلیں گے سید حیدر علی شاہ کی جانب. کہیے گا آپ کی کیا حکومت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم کرنے کے لیے تمام راستے اپنا چکی ہے؟ نہیں جی, بہت سارے ابھی جو پچھلے دنوں ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی, یہ اسی بارے میں بہت ساری ریکمنڈیشن ہم دے چکے ہیں. لیکن جب سے اوگرا بنی ہے وہ اس کام کو اس نے اتنا پیچیدہ بنا دیا ہے کہ ہمارے منسٹر صاحب کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ بعض چیزیں جب وہ کہتا ہے یہ اوگرا والوں کا کام ہے, جب اوگرا والے سے پوچھے کہ یہ پیٹرولیم والوں کا کام ہے, اور جب پیٹرولیم والے سے پوچھے تو کہتے ہیں وزیر اعظم صاحب کا کام ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کو شفاف طریقے سے بنایا جائے, تمام جتنے سٹیک ہولڈر ہیں ان کو بٹھا کے ایک ایسا نظام وضع کیا جائے کہ اس کو یہ سب کو گورکھ دھندا نہ لگے کہ یہ جو پوری دنیا میں ایک بیرل کے حساب سے جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو ہم ادھر لیٹر کے حساب سے بڑھاتے ہیں, اور پھر اس پہ لیویل, پھر اس پہ ہزاروں قسم کے ٹیکس. ایک ہی ٹیکس ہونا چاہیے, جنرل سیل ٹیکس, اس کے بغیر تمام جو ٹیکس ہے وہ معاف کر دیں, اور سیدھا اکراس دا بورڈ تمام لوگوں کو بٹھائے کہ یہ ہم نے آپ کے یہ GST ہم نے آپ پر لگا رہا ہے, یا باقی جو لیوی وغیرہ ہے اس کو ختم کریں, کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کو جاتی نہیں. یہ صوبائی حکومتوں پہ ہم تقسیم کرتے ہیں, پھر صوبائی حکومتیں اپنا گیلا کرتی ہیں کہ ہمیں ٹائم پہ وہ اپنا شیئر نہیں ملتا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ بہت شکریہ آپ کا ممبر قائمہ کمیٹی برائے پیٹرولیم سید حیدر علی شاہ سے بات کرے. تو دوسری جانب ہم بات کر رہے تھے غیاث پراچا صاحب سے. ان دونوں صورتحال کے حوالے سے ہم نے جو کہ پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے حوالے سے تھی, CNG کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے حوالے سے تھی, اور ہفتہ وارانہ ان کے کس طرح سے ان کی جو سسٹم ہے اس کو ہفتے وار پہ رکھا جائے یا منتھلی پہ رکھا جائے, ان تمام دونوں صورتحال پہ ہم نے بات کی. پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے خلاف راولپنڈی اور اسلام آباد کے ٹرانسپورٹرز نے پہیا جام ہڑتال کر دی. ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ اگر ان کے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو وہ ملک بھر میں ہڑتال کریں گے. اس پر بات کریں گے پاکستان ٹرانسپورٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن کے صدر راجہ غلام عباس سے. راجہ صاحب کہیے گا کہ سیکٹری پیٹرولیم یہ کہہ چکے ہیں کہ فی الحال پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان ہی نہیں. اب آپ کے مطالبات کیا ہیں؟ ہماری جناب ٹرانسپورٹ کے حوالے سے یہ مطالبات ہیں کہ جو ایک سنگل پرسن ہے وہ بھی اس آفت کی زد میں آیا ہوا ہے کہ مطلب وہ اپنی کھل کے اپنی زندگی بھی نہیں بسر کر سکتا صحیح طریقے سے. ٹھیک ہے, اور ہمارے جو مطالبات ہیں جس طرح کے اسٹرائک پہ ہم نے آج دن کو بھی بتایا کہ جو یہ اسٹرائک پوسٹ پون ہوئی ہے وہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ آج ہماری تقریباً آل پاکستان تنظیمیں خواہ وہ ٹرانسپورٹ کی ہیں خواہ وہ تاجروں کی ہیں, وہ 25 مارچ آن ٹیوزڈے انشاءاللہ وہ یہاں پہ راولپنڈی میں ہمارے پاس آ رہی ہیں. اس کے بعد ہم اپنا لائے عمل تیار کریں گے, وہ آگے ہمارا کیا لائے عمل ہوگا. کیا یہ درست نہیں کہ ٹرانسپورٹرز کا یہ احتجاج تو اب ایک بالکل روایتی بن چکا ہے اور در حقیقت مطالبات صرف کرائے بڑھانے کے لیے کی جا رہے ہیں؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمیں فیکٹری کی طرف سے کرایہ نامہ نیا پیش کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے, اور لاسٹ سنڈے انہوں نے ہمیں مطلب آفر دے دی, کرایہ نامہ چھپ کے آ گئے تھے کہ یہ 0.97 کے حساب سے پر کلومیٹر کے حساب سے آپ نیا کرایہ نامہ جاری کر دیں اور مسافروں سے نئے کرائے بڑھا کے لیے جائیں, ڈیزل کی قیمتیں ادھر ہی رہیں گی. ہم نے وہ مسترد کر دیا اور ہمیں یہ مطلب گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ جی ہماری یہ جو پیٹرولیم میں آپ نے مطلب اتنی قیمتیں بڑھا دی ہیں وہ ہمیں کم کر کے دیں.
نہ کہ ہم مسافروں سے یا عوام سے، جن سے عوام کو مطلب اور تھوڑا کریں کہ ان سے کرائے زیادہ وصول کریں یا اس طریقے سے کو ہم نے وہ بالکل جیسا آپ کرائے والی بات کریں، ہم نے ان سے مسترد کر دی تھی وہ ڈیل ان کی۔ آپ کا بہت شکریہ بات کر رہے تھے ہم پاکستان ٹرانسپورٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن کے صدر راجہ غلام عباس سے۔ نیوز 8 9 میں اور بھی بہت کچھ شامل کریں گے، لیکن پہلے ایک بریک۔